بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور اتنی آسان ریسپی لے کے آئی ہوں نا، نام اس کا اتنا مشکل ہے نا، وائٹ چکن کڑھائی۔ جب کوئی بولے نا تو اس طرح کہتا ہے، لیکن یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے، بس اس کا نام ہی اوکھا ہے۔ پتہ نہیں کہ کتنی مشکل سے بنتی ہے اور اتنی جلدی بن جاتی ہے نا کہ کچھ لیڈیز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ گڈو کے پاپا آپ کی بہن آئی ہیں اور ساتھ آپ کی امی بھی ہیں اور آپ کی چھوٹی بھابھی بھی ہیں، تو کچھ پکڑ لائیے گا کھانے کے لیے، چلے وائٹ چکن کڑھائی ہی لے آئیے گا، ساتھ 2-4 نان بھی۔ اب اتنی جلدی روٹیاں بھی نہیں ڈال سکتی، تو یہ بہانے ہوتے ہیں ہم خواتین کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ 10 منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے خواتین اب بہانے چھوڑیں تو اشمل کا چینل کو اوپن کریں اور ان کی ریسپی کو ٹرائی کریں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کی لک آئی ہے۔ تو مزید میری آسان اور ایزی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو جو ہے نا، وہ آپ نے جو لال رنگ کا لکھا ہوتا ہے نا سبسکرائب، وہ بھی دب دینا، اور کینڈی جو ہے نا اس کا بھی بٹن دب دینا ہے۔ تو مجھے نا سپورٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی نا بہت زیادہ لوڑ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو دستی ہوں کہ مجھے کیا کیا چاہیے تھا اس کے لیے۔ میں نے یہ کریم لی ہے، 1 کپ دہی لیا ہے، اور یہ میرے پاس چکن ہے 3 پاؤ، اور یہ دار چینی اور بادیان کا پھول اور لونگ ہے، اور یہ ہے وائٹ پیپر جنہیں سفید مرچ کہتے ہیں، تو یہ ہے کوکونٹ پاؤڈر، اور یہ ہے زیرہ، اور یہ ہے دھنیا پاؤڈر، اور ادرک لہسن کا پیسٹ۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ ایک میں نے لے لیا ہے پیارا سا برتن لے لیا ہے، اس میں نے 1 کپ آئل سٹا ہے۔ تو آئل ڈولنے کے بعد میں نے اس میں وہ جو گرم مسالہ تھا نا، اس میں آپ نے بڑی الائچی کا ضرور استعمال کرنا ہے۔ مجھے نا میں نے سارا گرم مسالہ چھان مارا، مجھ کو لبھی ہوئی نہیں چھوٹی الائچی بھی اگر ڈال لیں گی تو اور بھی زیادہ سواد آئے گا۔ تو آپ نے لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ ہے نا، اس کو آپ نے براؤن کر لینا ہے، تو ہلکا سا براؤن، لائٹ سا براؤن، کہ کچا بھی نہ ہوئے تو وہ سڑیا ہوا بھی نہ ہوئے۔ تو پھر آپ نے اس میں نا جو چکن ہے نا، 3 پاؤ کے قریب میرے کو چکن ہے، اس میں نا آپ نے وہ ڈول دینا ہے۔ تو چکن کو اب آپ نے چمچ کی مدد سے نا ہلانا ہے۔ تو جب یہ نا 5 منٹ لگ جائیں گے نا، اس کا رنگ ہو جائے گا تبدیل، جب یہ کلر چینج کر لے گا تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کا اگلے پروسیس کی طرف آئیں گے، اس میں اگلے انگریڈینٹ ایڈ کریں گے۔ تو یہ 5 منٹ بعد جب نا اس کا کلر چینج ہو گیا تھا نا، تو یہ میرے پاس نا 1 ٹیبل اسپون، 1 چمچ بھر کے ہری مرچیں نا، ان کا پیسٹ تھا، وہ میں نے پا دیا۔ تو ان کو بھی نا 2 منٹ میں پکاؤں گی، تو 2 منٹ بعد جا کے، تاکہ یہ نا کچی نہ رہے نا، منہ کو نہ گلے کو نہ پی جائیں۔ تو یہ 2 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے۔ تو اب جو ہے نا میں اس میں یہ جو میرے پاس 1 کپ دہی کا تھا نا، میں نے وہ 1 کپ دہی اس میں ڈول دیا ہے۔ تو برتن کو میں نے نا اچھی طرح سے صاف کیا۔ اب آپ نے نا اس میں تھوڑا سا نا پانی پانا ہے، اور اس طرح انگلی کی مدد سے نا چنگی طرح سے نا اس کو یوں ہلا کے نا صاف کر لینا ہے، ذرا بھی نہیں چھڈنا پیچھے۔ تو آپ لوگ یہ نا کہ کتنی کنجوس ہے، یہ نہیں، رزق کی نا قدر کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر نا مزید دیتا ہے۔ تو یہ نا میں 1 ٹی اسپون، 1 چھوٹا چمچ نا نمک کا پا رہی ہوں۔ اب آپ نے اس کو ڈھک کے نا تو کوئی 10 منٹ تقریباً آپ نے اس کو پکانا ہے۔ وہ دہی کا بھی جو پانی تھا، اور جو بعد میں بھی ہم نے نا اس پانڈے میں سے جو دہی لگی ہوئی تھی وہ ساری ہم نے لائی تھی نا چنگی طرح سے ہلا کے، تو اس طرح سے اب میں نا کالو کالی چمچ ہلا رہی ہوں۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ نا 20 منٹ میں میری نا ریڈی ہو گئی تھی، تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا، تک 20 منٹ ہی لگے تھے، اور میری چکن کڑھائی جو ہے نا مزیدار ریڈی ہو گئی تھی۔ تو یہ بڑی جلدی ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو وائٹ پیپر تھی نا، سفید مرچ، وہ میں نے اب ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 10 منٹ کی بنائی کے بعد۔ تو باقی یہ جو دھنیا پاؤڈر اور زیرہ تھا 1 چمچ، یہ میں نے نا روسٹ کر کے نا پھر میں نے ان کو کٹا تھا۔ یہ جو دھنیا اور یہ جو زیرہ ہے نا، ان کو پہلے میں نے روسٹ کیا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ گھیو میں روسٹ کیا ہے، میں نے آئل میں روسٹ نہیں کیا تھا، ویسے میں نے سکے توے پہ روسٹ کیا تھا ٹھیک ہے نا۔ اب جو سب سے زیادہ زبردست اور جو سب سے مین انگریڈینٹ ہے اس ریسپی کی، جو جان ہے نا، وہ یہ چیز ہے، یہ ہے کریم۔ میرے پاس کسی بھی برانڈ کی آپ لوگ کریم لے لیں، تو آپ یہ 1 کپ کے قریب نا میرے پاس تھی، اب میں نے وہ ڈولی ہے اس میں۔ تو اب بھی آپ نے نا 5-6 منٹ آپ نے اس کو نا کک کرنا ہے چنگی طرح سے۔ تو یہ مجھے بھی نا کک کرتے ہوئے تقریباً 4-5 منٹ ہو گئے ہیں۔ تو اب میں نا 2-4 ہری مرچیں لی ہیں، میں نے پیسٹ بھی ڈالا تھا، اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں۔ یہ بہت زیادہ نا تکھی نہیں ہوتی کہ بندہ پنجابی جیسے کھاتے ہیں نا، یہ تکھا نہیں ہوتا، یہ ذرا پھکا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نا کوکونٹ پاؤڈر ہے، وہ میں ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ جو گری نہیں ہوتی
ہوتی ناریل برادہ بھی جس کو بولتے ہیں، بڑا کچھ اس کو کہتے ہیں. تو یہ اب ادرک ہے اس کے سلائس میں گارنش کر رہی ہوں. صحیح آکھیا نا. تو آپ اس کو نا، اب یہ ہرا دھنیا تھا، یہ اتنا زبردست لگتا ہے نا ہرا دھنیا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو اب میں آ جاتی ہوں اس کی فائنل لک کی طرف. تو یہ دیکھیں اتنا پیارا ماشاءاللہ سے میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے. تو میں بہت ماشاءاللہ سوگڑ بچی ہوں، تو بڑے اچھے سے میں چیز کو جو ہے نا ڈیکوریٹ کرتی ہوں. کھانے کو بے شک دل نہ کرے، لیکن اس کی ڈیکوریشن دیکھ کے کھانے کو دل کر آتا ہے. تو یہ تھی میری آج کی ریسپی، بہت ہی زبردست میں نے بنائی ہے، اور اتنے آسان طریقے سے بنائی ہے نا کہ جو نکی نکی آج کل کی نئی نئی نکن کا پونگ ہے نا، آئی مین نیو جنریشن، ینگ جنریشن، وہ بھی ایزیلی کوک کر سکتی ہیں اور کھانا بنا لیتی ہیں. کوئی بہانے بنے نہیں چلتے کہ ہمیں نہیں آتا، بڑا مشکل ہے، ایسی کوئی گل نہیں ہے. تو فرینڈس گائز، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے، اور میری ویڈیو کو نا وائرل کر کے چھڑنا ہے. تو ہنسدے رہو، وسدے رہو. اللہ حافظ.